دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وملجانا وماوانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما سرمدا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. اما بعد عزیزان من، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے تمام وہ دوست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس اتحاد کے لیے جمع ہوئے، ان سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رکھیے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے بہت پیار کرتا ہے، اسی لیے اس نے انہیں سید الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا. کانا دجال اسی بارڈر کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اسی مقصد کو لے کر آیا تھا کہ اس امت کا شرازہ بکھر جائے گا جب یہ امت اپنے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر مشکک ہو جائے گی، جب تشویش میں مبتلا ہو جائے گی، جب ختم نبوت پر ڈاکہ ماروں گا اور ان مسلمانوں کو تتر بتر کر دوں گا. تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کنتم خیر امت کہا ہے. یہ امت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، مہنگائی بھی برداشت کر لے گی، ظلم بھی برداشت کر لے گی، یہ اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم بھی سہ لے گی، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور عظمت پر پڑنے والے ڈاکے کو کسی صورت برداشت قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی. آج یہاں پر دیوبندی بھی جمع ہے، اہل حدیث بھی جمع ہے، بریلوی بھی جمع ہے. کس نام پر جمع ہے پتہ ہے؟ انٹرنیشنل ختم نبوت، اتحاد امت. آج ختم نبوت پر پوری دنیا کے تمام بڑے مسالک جمع ہیں. ہم مولوی تو جمع ہو گئے، جو ہم کو تانے مارتے ہو، یہ مولوی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ہم جمع ہو گئے. آؤ تانا مارنے والوں، تم بھی جمع ہو جاؤ. تم صرف باتیں کرتے ہو، ہم کراچی سے آ کر یہاں پر جمع ہو گئے الحمدللہ. اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اتحاد امت، اتحاد امت. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہمیں یہ شوق اور یہ جذبہ ہمارے سینوں میں جگایا اور ہم لوگ ختم نبوت، ناموس رسالت کے لیے باہر نکلے اور ہمارا یہ سفر فیض آباد کے دھرنے سے شروع ہوا. اس کے بعد ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے چکروں سے نکل گئے. ہم آج اسی لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں زندگی میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان آیا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ، اور آیا ختم نبوت کے نام پر ہوں، ناموس رسالت کے نام پر ہوں، اتحاد امت کے نام پر ہوں، مسجد اقصی کے نام پر ہوں. میں آپ کو مسجد اقصی کے فضائل نہیں سناؤں گا، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو زیادہ پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک انگلی ایسے ٹوٹ جائے گی، دوسری ٹوٹ جائے گی، تیسری ہو تو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر ایسے ہو جائیں گے توڑ دیں گے. جب ایسے ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا. اور فطرت کے رازوں کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی
آپ کو آتا ہے؟ آپ کے بارے میں شعر ہے ہاں؟ نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، وہ جو پیچھے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے کہا گیا ہے، پتہ ہے آپ کتنے قیمتی لوگ ہو، یہ اپنے آپ کو پہچانو، پہاڑ سے اتر کے آ گئے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال یورپ سے پڑھ کے آیا، وہ پوری دنیا دیکھنے کے بعد وہ یہ کہنے لگا گلگت بلتستان بولو تمہارے لیے، قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ بندہ صحرائی وہ جو صحراؤں میں رہتا ہے، اور کوہستان والا کوہستان نہیں بلکہ کوہستانی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، آپ سبھی کوہستانی۔ اس کی جب تشریح میں آپ جاتے ہیں تو جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ لذت پسند ہو جاتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں نازک ہو جاتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں آسائش پرست ہو جاتے ہیں، چھن جانے کا ڈر ہے، مختلف چیزوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ وہ کمال کے لوگ ہو، اقبال نے کہا ہے اگر تم لوگ کھڑے ہو جاؤ تو یہ امت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت نبوت، اتحاد علماء بریلوی دیوبندی الحدیث زندہ باد، اتحاد امت علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء حدیث زندہ باد۔ دیکھو اللہ کے فضل سے باشعور لوگ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ہم مشترکات پر جمع ہو سکتے ہیں۔ کرونا میں کیا ہوا؟ کرونا میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان یہ دو لوگ جمع ہو گئے، پوری دنیا کی مسجدیں بند ہو گئی، پاکستان کی کھل گئی۔ پتہ ہے آپ کو، میں اس اجلاس میں موجود تھا، کور کمانڈر صاحب نے اجلاس بلایا اور کہا جی پوری دنیا کی مساجد بند ہو گئی ہیں، آپ علماء تعاون کریں اور مساجد کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو پھر یہ سب بیٹھے اتحاد کے ساتھ بیٹھے تو کچھ سفارشات لکھی میں نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے دی، میں وہاں بیٹھا، پہلے تھوڑا گڑبڑ ہو گئی، کیونکہ آپ کو بھی کوئی بولے گا مسجد بند کرو تو آپ کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ ہاں مسجد بند نہیں کرے گا، ہم تمہارا منہ بند کر دے گا۔ تو لیکن وہاں پر ابھی سچویشن کیا ہے کہ مکہ مدینہ بند ہو گیا، حج عمرہ سب بند۔ اب پاکستان، آپ خوش نصیب لوگ ہو، محراب اور منبر پاکستان میں زندہ ہے اور پاکستان میں آزاد ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ یہ بات بعض ممالک میں کر کے تو دیکھو، وہ ابو محمد صاحب بول رہے تھے وہ ایسی جیلیں مفتی صاحب ادھر زمین نہیں ہے، اوپر سے لا کے ڈالتے ہیں، آس پاس پانی ہوتا ہے، ایسا ہے۔ مولانا بول نہیں سکتا، مولوی خطبہ دے گا، پیچھے مخابرات کھڑی ہوئی ہے، بولا مولانا صاحب آنا تھوڑا سا، گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ آپ خوش نصیب لوگ ہو جہاں علماء کرام آپ کو آزادی کے ساتھ بات بتاتے ہیں اور آپ کرتے ہیں عمل، ورنہ کہیں نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا جب یہ اتحاد ہوا کرونا کے ٹائم پر تو کور کمانڈر صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، حافظ قرآن تھے، بہت اچھے انسان، جنرل ہمایوں عزیز، بہت اچھے انسان، انہوں نے کہا میں خود یہ چاہتا ہوں مسجدیں کھلی رہیں، ترکیب آپ بتائیں۔ وہ ترکیب کیا ہوئی کہ بھائی سب لوگ جو ہے نا بیچ میں کھانا چھوڑو سائٹ پہ ہو جاؤ، کھانا چھوڑو سائٹ پہ ہو جاؤ۔ یہ ترکیب کہاں نکلی؟ یہ آپ کے اتحاد کی برکت سے نکلی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب مسجدیں بند ہو گئی، آپ کی کھلی رہی، اور پھر آپ کے فارمولے پر مکہ شریف میں بھی کھلی، مدینہ شریف میں بھی کھلی، چلو سبحان اللہ۔ یہ آپ کے لوگ رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ مال و دولت سے نہیں ہوتا، یہ ایمانی غیرت سے ہوتا ہے۔ اقبال نے یہی تو کہا نا، یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، تو کیا کرو؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات،
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ سازش ہے۔ صحابہ کرام ابھی جنگ سے واپس آئیں، ابھی گھر میں پہنچیں، ابھی زخموں سے چور چور ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ دوبارہ نکلیے۔ کہا بلال اعلان کرو، یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ ابھی تو آئے، اتنے تھکے ہوئے ہیں، یہاں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں سے کٹے ہوئے ہیں، نہیں۔ جب حضرت بلال نے اعلان کیا، صحابہ گھروں سے نکل آئے دوبارہ جہاد کے لیے۔ اسی کو اقبال نے اس شعر میں بیان کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ارے روح محمد جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ اس کے بدن سے نکال دو، یہ انگریز کی سازش ہے۔ اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، یہ سازش ہے۔ جب تک آپ کے اندر روح محمد ہے، بولو سبحان اللہ، جب تک آپ کے اندر اس کے رسالت ہے، جب تک آپ کے اندر ناموس رسالت پر پہرا دینے کا جذبہ ہے، جب تک آپ کے اندر ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، اس وقت تک اس اتحاد کو نہ کوئی پارا کر سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے۔ مسجد اقصی کو بھی آزاد آپ لوگوں نے کرانا ہے، انشاءاللہ، کیونکہ وہ غیرت مند لوگوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ غیرت مند لوگوں کا کام ہے۔ میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی، موقع لگے گا انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے اتحاد کو مضبوط فرمائے، مشترکات پر ہمیں جمع فرمائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے، برداشت کرنے کی۔ ہم سب کا کلمہ ایک ہے، اذان ایک ہے، نماز ایک ہے۔ ہمارے فکر و نظریات الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات کم ہیں، مشترکات زیادہ ہیں، تو بھائی زیادہ کی طرف آ جاؤ، باقی اپنے اپنے طریقے پہ چلو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ اللہ کریم ہمیں برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔